گڈ نیوز ہے، اور یہ گڈ نیوز یہ ہے کہ آج ہماری نجات کا کام ہوا۔ وہ ابن آدم کے لیے دکھوں کا دن تھا، لیکن بنی نوع انسان کے لیے ایک نجات کا دن تھا۔ اور نجات کا دن یہ ایسے تھا کہ اس دن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی وہ دستاویز جو ازل سے ہمارے ساتھ چلی آ رہی تھی، اس کو آج اس نے اپنے پاؤں کے تلے کچلا اور ابلیس کو شکست دی، اور ابلیس کو شکست دے کر اور نجات کے اسی کام کو پورا کرتے ہوئے یسوع مسیح نے صلیب پر 7 صلیبی کلمات بیان کیے، اور یہ 7 صلیبی کلمات جو ہیں وہ اس کے دل کی کیفیت کو اور ان کے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں جو وہ انسان کے لیے رکھتے ہیں۔ اور انہی صلیبی 7 کلمات میں سے میں آپ کے سامنے تیسرا کلمہ پیش کروں گی، اور آئیے آپ میرے ساتھ مل کر یوحنا 19 باب اس کی 26 سے 27 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور یہاں پر یوں مرقوم ہے کہ یسوع نے اپنی ماں اور شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یوحنا کی انجیل میں جو تیسرا کلمہ پیش کیا گیا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یہ ذمہ داری اس شاگرد کو سونپ رہے ہیں جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور یوحنا جو تھا وہ یسوع مسیح کا سب سے پیارا شاگرد تھا، اور یسوع مسیح سے وہ دل و جان سے محبت کرتا تھا اور اس کے کلام کو بڑے دھیان سے سنتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے بارے میں سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یوحنا رسول ہی وہ سب سے پہلا شاگرد ہے جس نے یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یسوع مسیح کو صلیب دیے جانے تک وہ جو تھا وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہا، اور اسی وجہ سے اس کی وفاداری، اسی تابعداری کو دیکھ کر یسوع مسیح نے اپنی ماں کی خدمت اس کو سونپی، اور یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے، اور اپنی ماں کو پاس کھڑے دیکھ کر اس سے کہا، اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی ماں کو عورت کیوں کہا؟ یسوع مسیح نے اپنی ماں کو عورت کہہ کر مخاطب کیوں کیا؟ آئے ہم اس بات کو بائبل مقدس میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ چاروں اناجیل میں کہیں بھی یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کو ماں کہہ کر مخاطب نہیں کیا، اور اس کا ثبوت ہمیں یوحنا کی انجیل 2 باب 1 سے 11 آیت میں ملتا ہے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح نے قائن گلیل کی شادی میں جب یسوع مسیح آئے تو یہاں پر بھی یسوع مسیح نے اپنی ماں کو عورت کہہ کر مخاطب کیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی تمام عمر میں جب انہوں نے منادی کی تو انہوں نے اپنے متعلق منادی کی کہ میں خدا کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں منجی بن کر آیا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسے عورت کہہ کر مخاطب کیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ تثلیث کا ایک اقنوت ہونے کے ناطے خود خدائے خالق تھا، اور مریم اس کی مخلوق تھی، اور اس بات کو مریم بھی جانتی تھی۔ اسی وجہ سے مریم نے کہا، لوکا 2 باب اس کی 46 اور 47 آیت میں لکھا ہے کہ جس میں مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہے، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست خالی پر نظر کی۔ میرے عزیزوں، ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ یسوع مسیح مقدسہ مریم کی تو وہ یسوع مسیح کی ماں نہیں تھی، بلکہ جسمانی طور پر وہ یسوع مسیح کی ماں تھی، لیکن روحانی لحاظ میں وہ اس کی پیروکار تھی، کیونکہ مقدسہ مریم کو نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملی۔ اور اسی وجہ سے یسوع مسیح نے اس کی فکر کرتے ہوئے اس کو جو ہے اپنے شاگرد کے سپرد کیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور بات سیکھیں تو یسوع مسیح کے بھی جسمانی بہن بھائی ماں باپ تھے، لیکن یسوع مسیح نے ان لوگوں کو اہمیت دی جو اس کے کلام کو سنتے اور اس کے کلام کو پورا کرتے ہیں، اور اس میں متی 12 باب اس کی 48 سے 50 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ میرے ماں باپ اور میرے بھائی۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح بھی یسوع مسیح آج ہمارے جسمانی رشتوں سے بڑھ کر ہمیں روحانی رشتوں میں مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارا رشتہ روحانی باپ سے جوڑنا چاہتا ہے، جس طرح وہ ایک تابعدار شاگرد بنا، آج وہ ہمیں بھی ایک تابعدار شاگرد بنانا چاہتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبی یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے تیسرے کلمے میں یسوع مسیح نے
हमारी जिंदगी में एक खास हमें नमूना दिया। वो नमूना ये था कि वो जिस्मानी तौर पर भी एक कामिल बेटा बना और रूहानी तौर पर भी। और जिस्मानी तौर पर किस तरह एक कामिल बेटा बना कि उसने दुख की हालत में भी इस बात को फरामोश नहीं किया कि मैं जब इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो इस मुकद्दसा मरियम का क्या बनेगा, बल्कि उसने अपनी मोहब्बत, अपनी फिक्र जाहिर की और रूहानी लिहाज से भी उसने रूहानी तकाज़ों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं की। अगर आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो क्या आज हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? हमारी तो हिम्मत ऐसी है कि अगर हमारा झुकाव अपने खानदान की तरफ है तो फिर खुदा की तरफ नहीं, और अगर खुदा की तरफ है तो फिर हमारे खानदान की तरफ नहीं। लेकिन यीशु मसीह आज हमें ये नमूना देते हैं कि हमें हर तरह से जिम्मेदार बनना है, यीशु मसीह की तरह। जिस तरह यीशु मसीह ने हमें, यीशु मसीह पूरे कलमे में यीशु मसीह ने हमें एक जिम्मेदारी का दर्ज दिया और उसने तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी सर अंजाम दिया। उसने जिस्मानी रिश्तों से भी नहीं मुड़ा, ना वो मोड़ा, और ना उसने रूहानी रिश्तों में कोई तो आज हमारी जिंदगी के लिए सबक है कि अगर हम दुख की हालत में हो या सुख की हालत में, हमें अपनी खिदमत पर गौर करना है और अपने घराने पर गौर करना है। अगर आज हमारी ज्यादा तवज्जो हमारी खिदमत की तरफ है और हमारा घराना अब रीस के हाथों में है, तो फिर हमें अपने घराने की तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। और अगर हम अपने घराने की तरफ तवज्जो देते हैं और कलाम का अहमियत नहीं देते, खुदा का अहमियत नहीं देते, तो फिर भी हम पीछे हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज खुदा जो हमें जिम्मेदारी सिखा रहा है उसको आज हम सीखेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज हम खुदा के यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह ने इस कलमे में जो हमें जिम्मेदारी सिखाई है, आज हम भी उसके बेटे होते हुए इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा सके। हम जिस्मानी रिश्तों को भी अच्छे तरीके से निभाएं और रूहानी रिश्तों को भी अच्छे तरीके से निभाएं, ताकि हम उसके अच्छे फर्जंद बन सकें। और ये सब कुछ मैं मानती हूँ खुदा के पाक और कादिर और जलाली नाम में।